بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 18 اکتوبر 2025 ہفتے کا دن۔ کل پوری رات پاک افغان بارڈر پر جنگ لگی رہی۔ پاکستان کی ایئر فورس کی جانب سے جو پکتیکا میں ایئر سٹرائکس کو لانچ کیا گیا اور گل بہادر کے گروپ کو جو کہ پاکستان پر حملوں کا ماسٹر مائنڈ، جہاں سے ٹی ٹی پی کو ڈائریکشنز ملتی ہیں، انسٹرکشنز ملتی ہیں، پاکستان نے اس پورے ہیڈ کوارٹر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب یہ پاک افغان جنگ اسلام آباد کی سڑکوں پر شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت طالبان کا موقف کیا ہے؟ اور طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں داخل ہو گئے ہیں۔ میریٹ ہوٹل اور کس کس جگہوں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 20,000 طالبان اندر داخل ہو گئے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ افغانی میڈیا کیا بات کر رہا ہے، طالبان کا موقف کیا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور پھر ہم اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور اسلام آباد میں کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے، میں وہ اس کی تصدیق بھی کر دوں گا کہ اسلام آباد میں کیا صورتحال اس وقت پائی جا رہی ہے، کہ پھر اندازہ ہوگا کہ صورتحال کس قدر گمبھیر اور کس قدر خطرناک ہونے جا رہی ہے۔ دوسری جانب آج فیلڈ مارشل عاصم منیر انہوں نے جنگ کی کمان خود سنبھال لیا، اور آج ان کی جانب سے جو کچھ کہا گیا اور یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، اس سے یقینی طور پر یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی اور لمبی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب نے کس طرح سے آج جو کمان سنبھالی ہے، اور اس کے بعد اب افغانستان کی تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ سوالے سے کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست کہ چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر ضرور بلند کریں۔ دشمن کو پیغام دیں کہ وہ ہم جو ہیں وہ سیسا پلائی دیوار ہیں دشمن کے خلاف، اور یہ جنگ ہم جیت کر دم لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اس وقت صورتحال جو ہے وہ گھمبیر ہے، اور جو طالبان کی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ ذرا آپ سب سے پہلے سن لیں کہ جو دو بڑے گروپس ہیں، قندھاری گروپ اور سراج الدین حقانی کا گروپ، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ پہلے سراج الدین حقانی جو ہیں ان کو ہاؤس ریسٹ کیا گیا، ان کے جو پلیئرز ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں ان کو کی سائٹ سے اتارا گیا، انٹیلیجنس کی سائٹ سے ان کو ریموو کیا گیا، حکومتی عہدوں سے ہٹایا گیا۔ تو حقانی گروپ نے بتایا جا رہا ہے کہ قندھاری گروپ کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک کیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اٹیک اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ سراج الدین حقانی جو ہے ان کو ہاؤس ریسٹ کیا گیا اور ان کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔ سراج الدین حقانی اور اس کی لیڈرشپ نے یہ کہا ہے تمام مجاہدین کو کہ آپ ہمارے ساتھ اس جنگ میں حصہ بنیں، اور قندھاری گروپ کو ہم نے جلد از جلد شکست دوچار کرنا ہے، اور قندھاری گروپ کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹانا ہے، اور ان کا رجیم چینج آپریشن کرنا ہے۔ بیسیکلی یہ دو گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور طالبان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریباً 36 لوگ جو ہیں وہ طالبان کی گورنمنٹ کو سنبھال رہے ہیں، جن میں سے 12 گروپ لوگ ایسے ہیں جو بھارتی نواز ہیں، یعنی کہ ملا ہیبت اللہ اور پھر ملا یعقوب کا جو گروپ ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کو مزید پھیلایا جائے، مزید خطرناک کیا جائے، اور ان کی جانب سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ باقی جو 22-23 لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاملات کو فہم و تفہیم سے حل کیا جانا چاہیے، اور ہمیں پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی چاہیے۔ پچھلے 4 سالوں سے اگر ہم نے کسی ہمسائے کے ساتھ جنگ نہیں لڑی تو ہمیں اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ دنیا میں ہمارا امیج یہ جائے گا کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ٹی ٹی پی کی جو ہے وہ ہم ان کے لیے ایک جنت ہیں، اور ہم ان کو یہاں پر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دہشت گرد گروہ جو یہ 12 لوگوں کا گروپ ہے جو بھارتی نواز ہے، یہ بھارت کی ایما پر پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو جو جناب سب سے پہلے ایک خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو پاکستان نے کل ایئر سٹرائکس کی، پھر رات کو یہ بھی خبر ہے کہ قندھار کے اندر بھی پاکستان کی ایئر فورس کی جانب سے ایئر سٹرائکس کو لانچ کیا گیا ہے، لیکن یہ غیر مصدقہ اطلاعات تھیں۔ فائرنگ کی آواز تو پھر وہی بتا سکتے ہیں، پٹاخے بجے یا نہیں بجے وہ تو پھر طالبان بھی تصدیق کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم افغانستان میں موجود نہیں ہیں۔ ہم صرف اور صرف افغانستان کی جو جرنلسٹ ہیں ان سے جو ہے وہ اطلاعات لے رہے ہیں، یا ان سے جو ہے وہ تصدیق شدہ خبریں حاصل کر رہے ہیں، ہمارے سیکورٹی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں۔ اب اس ساری سچویشن میں میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب نے خود کمان جو ہے وہ سنبھال لی ہے۔ اس پر آنے سے پہلے اب جو طالبان کا نکسس ہے یا یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنے سلیپر سیلز کو پورے ملک میں ایکٹیویٹ کر دیا، جی بی کے اندر ایکٹیویٹ کیا، پورے پاکستان میں، آل اوور دا ورلڈ۔ اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں سمیع یوسف زئی، جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو طالبان ہیں وہ پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں، دوسرا یہ کہ جو انہوں نے اسلام آباد کے شہروں تک جو ہے وہ لڑائی شروع کر دی ہے، یہ کیا خبر ہے؟ سمیع یوسف زئی کہتے ہیں کہ there is no doubt that Pakistan has the capability to carry out strikes against Afghanistan at any time۔
یہ افغانی جرنلسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کبھی بھی اور کسی بھی وقت افغانستان میں ایئر اسٹرائکس کو لانچ کر سکتا ہے، اور وہ افغان سوئل جو ہے اس کو جو ہے وہ برباد کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ on the other hand طالبان do not have any air force، طالبان کی کوئی ایئر فورس نہیں ہے، but thousands of Taliban fighters and even ordinary Afghan citizens across the Durand line. انہوں نے کہا کہ وہ طالبان کی دہشت گرد یا وہ افغان شہری جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اس تو پاکستان میں موجود ہیں، یعنی کہ ٹی ٹی پی کے جو جنگجو ہیں یا جو وہ جنگجو کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں ہماری نظر میں، پوری دنیا کی نظر میں، کیونکہ ٹی ٹی پی کو یونائٹڈ نیشنز اور برطانیہ اور امریکہ وہ دہشت گرد ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو اب اس ساری سچویشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بارڈر کے اس پار ہیں، جورن لائنز کے اس پار ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ ریپورٹڈلی اپنے آرڈرز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو جنگ کا یا جہاد کا کہا جائے. ملا ہیبت اللہ نے 313 بدر یونٹ کو رات کو جو ہے وہ بھیجا پاکستان کے بارڈرز کے اوپر کہ جاؤ چڑھ جاؤ پاکستان کے اوپر. وہ جہاد کہہ رہے ہیں، مساجد میں اعلانات ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہم نے علم جہاد جو ہے بلند کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ they wish they could easily cross Durand line unite with the TTP. انہوں نے کہا کہ اگر وہ ان کو اعلان جہاد کہا گیا تو پھر یہاں سے بھی ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو افغان طالبان ہیں وہ ڈیورنڈ لائن کو کراس کریں گے اور 10 سے 20 ہزار جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں داخل ہوں گے اور وہاں پر جا کر یہ لڑائی چھیڑ دیں گے. دس وڈ کریٹ اے میجر سیکورٹی ہیڈک فار پاکستان اینڈ ایمپلیفائی اینٹی پاکستان موومنٹس اکراس دا پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیکورٹی لیپس ہوگا اور پھر یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد اینٹی پاکستان موومنٹس ہیں وہ ہمارے ملک میں شروع ہو جائیں گی. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 10-20 ہزار جو لوگ ہیں ہم نے 1 منٹ نہیں لگایا، ہم نے ان کا صفایا کر دینا. وہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا پی ٹی آئی کے جلسوں کے لیے کہ ہمارے لیے 5 منٹ کی گیم ہے، تو واقعتاً ہماری فورسز کے لیے 5 منٹ کی گیم ہے. وہ تو چلیں سیاسی بات کر رہے تھے، یہ اگر دہشت گردی کی بات کی جائے پھر 5 منٹ لگیں گے. یہ پورے کا پورا اسلام آباد آپ کے خون سے رنگا جائے گا، پھر آپ کی لاشیں یہاں پر ہوں گی اور ہم ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. اور پاکستان اب دہشت گردوں کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی پر چل رہا ہے، اور اگر ہمارے ملک میں اب اٹیک ہوتا ہے، پاکستان نے طالبان کو فوج نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے، پھر ہم اس کا بدلہ افغان سرزمین پر حملے کی شکل میں لیں گے اور ہم کسی صورت جو ہے وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. تو اب یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے تو ہم جو آپ کے ملک میں بیٹھے دہشت گرد ہیں ان کو اگنائٹ کریں گے، ان کو جہاد کا اعلان کریں گے، آپ کے اوپر وہ حملے شروع کر دیں گے. نمبر 1. دوسرا یہ کہ انڈیا کل سے رات سے خبریں چلا رہا ہے، جو بابا بنارس نامی اکاؤنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ڈیورنڈ لائن کو کراس کر دیا گیا ٹی ٹی پی نے اور پاکستان کے شہروں میں لڑائی جا پہنچی ہے اور اب صورتحال خطرناک ہے اور یہ بارڈر کو بریچ کیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر انہوں نے کہا، یہ اگلی خبر آپ ذرا سن لیں کہ سن رائز ایٹ مڈ نائٹ ان اسلام آباد. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میریٹ ہوٹل اسلام آباد جو ہے اس پر ایک حملہ کیا ہے اور اس میں 12 فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور میریٹ ہوٹل اسلام آباد پاکستان کا 7 اسٹار ہوٹل ہے جہاں پر جو ہے وہ مختلف ممالک کے لوگ جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں، اور یہ پاکستان کی ایک ہائی ریڈ زون کے اندر واقع ایک ہوٹل ہے جو ہمارے یہاں سے ہماری رہائش گاہ سے تقریباً 5 سے 10 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے. اور ہم جانتے ہیں اسلام آباد میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. کل رات سے خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ اسلام آباد میں ایمرجنسی لگ گئی ہے، یہ ہو گیا. البتہ کابل میں ایمرجنسی نافذ ہے، البتہ وہاں پر آپ نے اپنے ٹی وی چینلز کو بند کر دیا ہے، البتہ آپ اپنی عوام کو روکیں کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ پاک فوج آ جائے گی اور دہشت گردوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بلوں میں چھپ جائیں. تو یہ پاکستان کی فوج کی طاقت ہے. لیکن آپ جو ہے وہ یہ جو پروپیگنڈا چلا رہے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ افغانستان بھارت کی ماں پر اس پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے. اور جب تک ان فتنوں کو ہم ان کا سر قلم نہیں کریں گے، ان کا قلع کما نہیں کریں گے، تب تک یہ فتنے مزید خطرناک ہوتے چلے جائیں گے. تو پاک فوج نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے ساتھ لڑنا ہی لڑنا ہے. اور پھر دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ ایمرجنسی ان اسلام آباد، مین روڈز آر بلاکڈ ایز دی سچویشن ایسکیلیٹ اکراس دی سٹی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی ہو گئی ہے اسلام آباد میں اور وہاں پر جو جنگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور پھر کہا گیا کہ اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل پر ایک اٹیک ہوا، 12 پاکستانی آفیسرز مارے گئے اور لڑائی جو ہے ابھی تک جاری ہے. کل رات سے خبریں جو ہے وہ انڈین میڈیا اور افغانی میڈیا جو ہے وہ چلا رہا ہے، لیکن اس خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہم خود اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. فیلڈ مارشل صاحب نے خود کمان سنبھال لی ہے اور اب یہ پاک فوج کی پالیسی واضح ہو رہی ہے. فیلڈ مارشل صاحب نے جناب آج تقریر کی، آج خطاب کیا اور یہ ملٹری اکیڈمی کاکول میں انہوں نے تقریر سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ افغانستان کی عبوری قیادت کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ جو عبوری قیادت یعنی کہ ہم پاکستان طالبان رجیم کو ہم نے ماننے سے انکار کر دیا، کابل کے ساتھ ہمارے کوئی روابط نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان رجیم کو ان پاکسز کو لگام ڈالنی چاہیے کہ پاکستان پر جو حملے کرتے ہیں اور افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھارتی فوجی قیادت کو بھی خبردار کیا کہ طالبان قیادت کو بھی پیغام دیا. آرمی چیف نے کہا کہ دشمن کا فتنہ الہند، فتنہ الخوارج کو ہائیڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ چہرے کو بے نقاب کرتا ہے.
اب یہ بڑا واضح کر رہا ہے. ہماری فورسز کو پتہ ہے کہ بھارت طالبان کو بھی استعمال کر رہا ہے, TTP کو بھی استعمال کر رہا ہے, اور BLA کو بھی استعمال کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لوگوں پر زور دیتے ہیں کہ دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں. یہ افغانستان کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ طالبان کو اکھاڑ کر باہر پھینکیں. پاکستان نے بڑا واضح کہہ دیا ہے, اور جلد آپ دیکھیں گے افغانستان میں طالبان کا دھڑم تختہ ہوگا. اور اب فیلڈ مارشل نے کہا کہ طالبان رجیم کو ان پاکسنگ کو لگام ڈالنی چاہیے. اور مزید انہوں نے کہا کہ دشمن کسی بھول میں نہ رہے, پاک فوج ہر محاذ پر چوکس ہے, پاکستان کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا. یہ بڑا دو ٹوک پیغام تھا بھارت کو بھی اور افغانستان کو بھی کہ اگر آپ ٹو فرنٹ وار کے لیے تیار ہیں, پاکستان بھی ہر محاذ کے لیے تیار ہے, اور ہم آپ کسی بھول میں نہ رہیں, ہم آپ کی نسلیں اجاڑ کر رکھ دیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ فوج نے روایتی میدان میں بھی دشمن کو منہ توڑ جواب دیا, ہم اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں کہ نیوکلیر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بڑی گہری بات کر دی انہوں نے کہ اگر آپ اب جنگ شروع کرتے ہیں, ٹو فرنٹ وار, پہلی جنگ کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ ٹرمپ نے کہا کہ نیوکلیر جنگ کے دہانے پر دونوں ممالک کھڑے ہو گئے تھے. اگر اب بھارت حملہ کرتا ہے, پتہ ہے کہ پھر اگر یہ نیوکلیر ڈیٹرنس ہوگی, اگر نیوکلیر وار شروع ہو گئی, پھر اس آدھی دنیا کو تباہی سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ بار بار ہم ان کو خبردار کر رہے ہیں دشمن کو کہ آپ ہوش کے ناخن لیں, لیکن بھارت جو اس کے سر پر جنگی جنون سوار ہے, وہ فرسٹریٹ ہے, وہ پریشان ہے, کیونکہ ان کی عوام ان سے سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ نے بڑے شوق سے پاکستان پر حملہ کیا تھا, آپ تو اپنے 6-7 پیارے مار کر آئے, آپ نے اپنی بیسز جو ہے اس کو تباہ کروا لیا, اور پاکستان کے ساتھ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کریں. یہ آج فیلڈ مارشل صاحب نے بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ تقریر کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ جنگ چاہتے ہیں, ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, امن چاہتے ہیں تو امن کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن اگر آپ جنگ چاہتے ہیں تو ایسی تباہی پھیریں گے, ایسا رندہ پھیریں گے بھارت کا بھی اور افغانستان کا بھی, کہ پھر آپ جو ہے آپ کی نسلیں آنے والی یاد رکھیں گے کہ کسی نے آپ کی تباہی پھیری تھی. تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس میں آپ لازمی رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.